یہ ہے کہ آپ نے دھرو راٹھی کا تذکرہ کیا، چونکہ آپ کو لاکھوں لوگ سنتے ہیں اور دھرو راٹھی ایک بہت بڑا ایتھیسٹ ہے، ان کا کام یہی ہے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے جی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ ان کا نام لے رہے ہو اسے نہیں، میں نے دھرو راٹھی کی جو پازیٹیو چیز تھی اس کو پازیٹیو وے میں بیان کیا، لیکن دھرو راٹھی نے جو خدا کے وجود کا انکار کیا ہے اس پہ بھی میں ری ایکشن ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ دھرو راٹھی کی دلیل ٹھیک نہیں ہے خدا کے انکار پہ. اور وہ یہ جتنے بھی منکرین خدا ہیں یہ ایوالو ارتقائی نظریہ جو ہے نا، ارتقا کہ ایوالو ہوئے ہم، اس کو بنیاد بناتے ہیں اور یہ بنیاد ہی غلط ہے. یہ بنیاد ہی غلط ہے. اب یہ کہتے ہیں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں بنیاد غلط ہے؟ یہ کوئی سائنسدان ہے؟ کچھ چیزیں کامن سینس کی ہوتی ہیں. سائنس چونکہ خدا تو ویسے بھی عقل سے بالاتر ہے نا، تو وہ تو سائنس کی دسترس میں آتا ہی نہیں ہے. اب سائنس نے ہر چیز کا جواب دینا ہوتا ہے کیوں کا. اب کیوں کا جواب دینے کے لیے جو بھی عقل سے قریب تر چیز ان کو ملے گی اس کو وہ مارکیٹ میں لے آئیں گے. اب وہ قریب تر تو ہے، قریب ہے نہیں. قریب تر میں اور قریب میں فرق ہے. تر کا مطلب یہ ہوتا ہے دوسرے نظریے کی نسبت یہ نظریہ قبول کرنا نسبتاً آسان ہے، اس کی نسبت حقیقت میں آسان نہیں ہے. اس کی مثال ایسے ہے، آپ کو کسی نے کہا کہ یہ جو ہے 100 کلو کی بوری اٹھاؤ، ممکن ہے آپ کے لیے؟ بولو نہیں ہے. دوسری بوری ہے 80 کلو کی، تو ہم یہ کہیں گے 80 کلو کی بوری 100 کلو کی نسبت اٹھانا آسان ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فی نفسی ہی آسان ہے، ناممکن وہ بھی ہے، نہیں اٹھا سکتے آپ. تو اب سائنسدانوں نے جب غور کیا انہوں نے کہا کہ بھائی خدا کو تو ہم نے ماننا نہیں ہے، یہ وہ تو عقل سے بالاتر ہے نا، وہ تو سائنس کی دسترس میں آتا ہی نہیں ہے نا. تو اب سائنسدانوں نے بیٹھ کے غور کیا کہ یار یہ کیسے ہوا ہوگا. تو انہوں نے کہا مے بی یہ ہوا ہو، مے بی یہ ہوا ہو، مے بی یہ ہوا ہو. تو ان کو ڈارون کا جو نظریہ ہے نسبتاً عقل کے قریب لگا، تو اس لیے وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ جتنی تھی نظریے اس وقت سائنسدانوں کے آئے ہیں کہ کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی، انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، اس میں یہ نظریہ عقل کے قریب تر ہے. اس سے لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے. قریب تر ضرور ہے دوسرے نظریات کی نسبت، لیکن قریب تر ہو کے بھی عقل سے بہت بعید ہے یہ، کیونکہ اس کے لیے اتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے، اتنے جھوٹ. سب سے پہلے تو میں نے یہ بتایا نا کہ بندر کی دم جو غائب ہوئی تو ایک دم سے کیسے غائب ہو گئی، اور دم نہیں پوری نسلیں دھماکے سے ختم ہو گئی. کہاں گئی بھائی؟ ایک دم صبح اٹھے انسان بن گئے. اس کا کوئی جواب ان کے پاس بولو نہیں ہے. کہتے ہیں پانی میں حیات پیدا ہوئی، وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو قرآن بھی کہتا ہے ہر زندگی پانی سے ہے، یہ تو قرآن بھی مانتا ہے. لیکن اس پانی سے زمین پہ یعنی سمندری مخلوق زمین پہ کیسے آئی؟ اس کو لانے میں یہ کہتے ہیں کروڑوں سال تھوڑا تھوڑا نکلتے زمین کے عادی ہو گئے. بھائی ایک مچھلی بھی عادی نہیں ہو رہی، سیکنڈ کے لیے پانی کا جانور جب زمین پہ آتا ہے مر جاتا ہے وہ. تو کروڑوں مچھلیاں آئی ہوں گی جن میں سے ایک زندہ رہ گئی ہوگی. پھر اس نے ایسی نسل پیدا کی جس میں زمین کو برداشت کرنے کو، بھائی یہ پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے پاس جب پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، جن پیغمبروں کے برحق ہونے کے ثبوت ہیں، تو پھر ہم کیوں ان پیغمبروں کی بات ماننے میں کیا جا رہا ہے؟ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ آدم سے بنایا، ابراہیم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ آدم اور حوا سے بنایا، عیسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں. یہ ساری تو خبریں ہمارے پاس تواتر کے ساتھ نقل ہوتی چلی آ رہی اور ان کا آپس میں کوئی لنک بھی نہیں ہے. آدم علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کا ابراہیم علیہ السلام سے کوئی ربط نہیں ہے، وہ بہت پہلے آئے، موسیٰ علیہ السلام بہت بعد میں آئے. عیسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کوئی ربط نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 600 سال کے بعد آئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے. سارے پیغمبر، ساری آسمانی کتابیں، ساری آسمانی تعلیمات، جتنے مذاہب ہیں، سب کے سب کہہ رہے کہ ایک آدم اور ان کی بیوی حوا سے پیدا کیا. اور کمال کی بات ہے دھرو راٹھی ہی کا کلپ اس پر ایک موجود ہے، ویڈیو موجود ہے. اس ویڈیو میں دھرو راٹھی نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں مذہبی کتابوں میں کامن ہیں، ان میں آدم بھی، حوا بھی، ابراہیم بھی، موسیٰ بھی. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو جب حالانکہ ان مذہبوں کے آپس میں کیا ہیں؟ ٹھیک ٹھاک اختلافات ہیں. ان اختلافات کے باوجود بھی اگر ایک خبر سب سیم نقل کرتے چلے آ رہے ہوں تو وہ خبر پھر ہوائی فائرنگ نہیں ہوتی، وہ ایک یقینی چیز ہوتی ہے. اس یقینی چیز کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ضرورت ہے میں بیٹھ کے فرضی شروع کر دوں کہ بندر سے بنایا، پھر دم شاٹ ہوئی، پھر وہ مچھلی پہلے زمین پہ آ کے آباد ہونا شروع ہوئی تو زمین کے ماحول سے وغیرہ 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 وغیرہ. یہ ماننے والی باتیں نہیں ہیں. تو دھرو راٹھی چونکہ وہ سائنٹسٹ کے طور پر اپنی ایک ریسرچ پیش کرتا ہے نا سائنسدانوں کے حوالوں کے ساتھ، تو ظاہر ہے اس میں مذہب کو کی کیا دخل اندازی ہوگی. تو اس کو مجبور ہے وہ کہنے پر کہ خدا نہیں ہے، وہ مجبور ہے یہ کہنے پر. ہاں ابھی جو میرا پورا بیان ہوا ہے، دھرو راٹھی اگر نیوٹرل ہو کے غور کرے کہ دلیل صرف سائنس کے ایویڈنس کو نہیں کہتے، دلیل کسی سچے آدمی کی سچی خبر کو بھی کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے دھرو راٹھی کو پیغمبروں کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی احادیث کو پڑھ کے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر تھے یا نہیں تھے. اگر دلائل سے ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ سچے پیغمبر تھے تو پھر دھرو راٹھی کو آدم علیہ السلام کو بھی ماننا پڑے گا اور اماں حوا کو بھی ماننا پڑے گا. تو وہ اگر دھرو راٹھی کو اس بارے میں کنفیوژن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے تھے یا نہیں تھے، تو میرے جیسے نالائق علماء یا دیگر علماء وہ دھرو راٹھی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں کہ آئیے ہم آپ کے سامنے ثبوت پیش کریں گے قرآن کے برحق ہونے کے بھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی
اس بات کے کہ واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. اور اس پر آپ کو جو اشکالات ہیں اس کے ہم جواب بھی دیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں اگر کوئی سمجھنا ہی نہیں چاہے تو پھر وہ اس کا مرض ہے. تو ہمیں تو قرآن نے نہیں کہا کہ زبردستی کوئی بات کسی پہ تھوپو, ہم تو رائے پیش کر سکتے ہیں نا. زبردستی تھوپنے کی تو قرآن نے لا اکراہ فی الدین ہے نا, زبردستی تو ہے ہی نہیں اسلام میں, بھائی آپ اپنی رائے پیش کر دیں. تو یہ مسئلہ ہے. تو دلیل صرف سائنس کے ایویڈنس کو نہیں کہتے, یہی نظریہ غلط ہے کہ ہر چیز کے لیے ضروری ہے کہ سائنسی طور پر اس کا ثبوت ہو. بھائی خدا کے وجود کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیں سائنس سے ایویڈنس ملے, اگرچہ میں ایویڈنس دیتا ہوں سائنس سے ہی. میں تو E = mc² سے ثابت کرتا ہوں نا. ابے E تھا تو mc² ہوگا نا, یہ mc² ہوگا تو E ہوگا. تو پہلی دفعہ تو کہاں سے آ گیا؟ تو کوئی غیبی طاقت ہے جس نے پہلی دفعہ انرجی کو, یہ mc² کو پیدا کیا. چھوڑو یار, ایک ایکویشن ہے 2 + 2 = 4, یہاں سے 4 ہٹا دو تو 2 + 2 = یہ بنے گا, یہاں تو 0 ہو جائے گا نا. تو 0 = 0 ہوتا ہے بھائی. اور اگر آپ ادھر سے 2 + 2 ہٹا دیں = 4 کر دیں تو یہ ایکویشن صحیح رہے گی, کیونکہ یہاں سے سب کچھ ہٹا دیں گے تو 0 = کیا بن جائے گا؟ 4 بن جائے گا. تو پہلی دفعہ 2 + 2 یا پہلی دفعہ 4 کو آپ نے خود رکھنا ہے, پھر = 2 + 2 یا کچھ جو بھی کرنا ہے وہ کرنا پڑے گا آپ کو. نہیں آئی میرے خیال ہے بات؟ تو پہلی دفعہ کوئی طاقت ہے جس نے اپنی کن کی طاقت سے یا تو انرجی کو پیدا کیا یا ماس کو پیدا کیا, کوئی طاقت ہے. تو سائنس سے بھی سمجھنا چاہو تو یہ ایویڈنس کافی ہے خدا کے وجود کے لیے. کیونکہ اگر آپ کائنات کو ہمیشہ سے یا تو آپ کو کائنات کو ہمیشہ سے ماننا پڑے گا یا خدا کو ماننا پڑے گا. سائنس کہتی ہے یہ کائنات ہمیشہ سے نہیں ہو سکتی, تو لازمی ماننا پڑے گا کوئی ایک ایسی ذات ہے جو سائنسی اصول اور نظریے اس پر اپلائی ہی نہیں ہوتے. یہ ماننا پڑے گا. اسی ذات کو تو ہم خدا کہتے ہیں, آپ کچھ اور نام دے دو, ہم اللہ کہتے ہیں اس کو, آپ کچھ اور نام دے دو, ہمیں اعتراض نہیں, لیکن اس کو ماننا پڑے گا. کوئی ہے نام, پھر وہ آپ کی مرضی جو مرضی دیتے رہو, پھر اس کا نام اللہ ہے, اس کے لیے ہمارے پاس الگ سے دلائل ہے. تو پھر ہم پہلے آپ یہ مان لو کہ ہے, پھر وہ اللہ ہے یا کیا نام ہے اس کا